सजेशंस क्यों दे रहे हैं? ٹھیک ہے وہ آپ دیکھ لیں کس نے جواب دینا. تو میں تو احمد اپل صاحب کی بات کا جواب دوں ہاں گا. جی میں کلاؤڈ خاموش سرفر ہوں. صاحب آپ نے دینا ہے. سر میں استاد کے ہوتے ہوئے کوئی گستاخی نہیں کر سکتا. میرے استاد یہاں ہاں موجود تو ہیں اور آپ احمد نیچے اپل سے بیٹھے پھر, سوال دیں گے. آپ نہیں نیچے دیں گے, بیٹھے پھر. چلے نہیں دیں گے, یہ شاباش, دونوں نہیں دیں گے. چلے نیچے جائیں. ہاں جی نائٹ رائڈر صاحب آپ کیوں نہیں جواب دے رہے اس بات کا؟ سر میری گفتگو چل رہی ہے نا, میں اس گفتگو سر پر ہاں تو چھوٹا سا آپ کی سوال ہے, گفتگو ابھی احمد کوئی اپل صاحب کے ساتھ. ٹائم نہیں بندے ہوئے, کوئی مناظرہ آپ نہیں ہو رہا, بیچ میں آپ کو چھوٹا سوال سا کیا سوال جاتا ہے, ہے. جواب دے دیں. جب احمد اپل صاحب دو مجھے سوال اجازت لے ہے, لیں بولا بس بھائی کا. بات ہو رہی ہے احمد پہلے اپل صاحب مجھے اجازت ہے. وہ نہیں جی آپ کریں کریں ہم. سوال. جی اصل احمد میں اپل صاحب نے آپ کا اجازت دے سوال دی ہے. جی گیا احمد اپل صاحب. جی رائڈر بھائی بات صرف اتنی ہے کہ آپ نے ناصر بھائی کمرات بھائی سے جو گفتگو کی ہے اس کی کنکلوڈنگ بھی ہو گئی ہے. میں اس کی استثنائی میں نہیں یہ وہی استثناء نہیں آیت پیش وہی کی نہیں, تھی نا, کمالا صاحب تو چلے گئے, جواب بھی نہیں دیے. ٹھیک ہے. تو یہ یہ آیت میں نے آپ سے سارے جواب سوالوں کا چاہا تھا, جواب ہے اس تو میں, آپ اگر اگر آپ دے دیں اس کا تو 1 جواب دے منٹ میں دیں. جواب, اس کے بعد یا پھر آپ بعد میں کر لیں تو مولا عباس بھائی کا سوال لے لیں. احمد ٹھیک اپل بات صاحب ہے. 2 منٹ اگر اجازت دے دیں صرف جی پلیز. جی میں وہی سمجھا رہا ہوں. اپنا نائٹ رائڈر صاحب صرف چھوٹا سا سوال ہے, اس کا جواب دے دیں, انشاءاللہ ساری گفتگو کنکلوڈ ہو جائے گی. سنت کسے کہتے ہیں, سنت کا کیا مطلب ہے؟ اچھا جی, اگر آپ نے سوال کیا نا تو میں سوال کروں کا جواب دوں گا, لیکن اس پر آگے آپ جرا کریں گے تو میں اس کا کوئی جواب نہیں دوں گا. نہیں ٹھیک نہیں, ہے, میں نہیں جرا کروں گا, میں کچھ نہیں جرا کروں گا, آپ مجھے صرف اس کا جواب دے دیں. سنت کسے سنت کہتے ہیں, کیا مطلب ہے اس کا؟ سنت لغوی معنی سنت کا طریقہ ہے, کوئی طریقہ رائج کیا جائے, سننا یا سنو کے ساتھ, سنتن مختلف. جو سن بار لیجیے نا, بار کسی سے سن لیجیے. کسی کی عمل میں آئے اسے سنت آپ کہتے کو تو ہیں. پتہ ہے, آپ کو تو پتہ ہے, پھر میرے سے کیسے پوچھ رہے ہیں؟ جزاک اللہ. نہیں, میں کنفرم کرنا چاہ رہا ہوں نا, نہیں کیونکہ میں آپ پھر بتا رہا ہوں, میں اس ابھی پہ مجھے مانتے بتانے ہیں. دینا, مجھے اچھا, بتانے دیں. ہاں جی بتائیں سر. ٹھیک ہے, سنت طریقے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. لغوی طور پر. اصطلاح شرع کی اصطلاح میں, اسلام کی شریعت کی اصطلاح میں سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ, جو آپ نے اپنی زندگی مبارک میں کوئی عمل کیے, اب اس پہ اگر آپ نے وہ عمل بار بار دہرایا تو اس کو سنت کہتے ہیں. کوئی کبھی کبھی کر لیا تو اس کی اور اصطلاح ہے. اور سنت جو ہے, پھر اگر اس کو عرف حدیث جو علم ہے اس میں لیا جائے تو سنت کا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بھی سنت کہا جاتا ہے. حدیث کے مترادف بھی استعمال ہوتا ہے سنت, حدیث ایک دوسرے کے مترادف استعمال ہوتے ہیں جمہور علماء, جمہور لغوی جو ہیں محدثین کے نزدیک. جی جزاک اللہ. جزاک اللہ, آپ نے بڑا اچھا جواب دیا ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو جاری شدہ عمل ثابت ہے یا طریقہ ثابت ہے اسے سنت الرسول کہتے ہیں. جی اسی طرح جس سے بھی یہ منسوب کیا جائے گا, جیسے فار ایگزامپل سنت اللہ, اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز جاری ہو بار بار, تو وہ آپ نے کہا کہ بار بار طریقہ اختیار کیا جائے تو اسے سنت کہتے ہیں. بہت شکریہ, جزاک اللہ. آپ نے سارے سوالوں کا جواب بھی دے دیا, اور اپنی بحث کا بھی ایک جو رزلٹ تھا یا نتیجہ تھا وہ بھی, اس کا بھی آپ نے لب لباب جو ہے یا خلاصہ پہ جو ہے وہ اخذ کر لیا. وہ ایسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اب آپ نتیجہ نکال رہے ہیں نا, سن لینا سن لینا, اب آپ بول رہے ہیں تو میں نے تو نہیں بولا نا, آپ کی بات کے درمیان میں نہیں بولا. ٹھیک ہے, اب آپ آپ نتیجہ نکالیں گے, میرا حق ہے نا, میں یہ پوچھ میرے رہا ہوں پیارے کہ میرا حق بھائی, ہے میرے کہ وہ پیارے جو آپ بھائی, غلط میں آپ کی میری بات میں سے نہیں نکالیں. بولا, میں صرف میں آپ اتنا کی پوچھ بات رہا میں ہوں, نہیں بولا, میں کیا آپ کی مجھے بات میں نہیں میرے, بولا, اگر آپ غلط میں نتیجہ آپ کی نکالیں میری بات میں بات کا, نہیں بولا چلیں بھائی. بول لیں آپ. بہت شکریہ جناب. اخلاق کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ جب آپ سے کوئی بات کر رہا ہو تو وہ اگر آپ کو اسی طرح ٹریٹ کرے جو اخلاق کے مطابق ہے, آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ بھی اسی طرح ٹریٹ کریں, تاکہ ماحول بھی خراب نہ ہو, اور جو جیت اور ہار کی دوڑ لگی ہوئی ہے نا, اس سے باہر نکل کر ہم اس نتیجے پر پہنچے جو ہمیں قرآن سمجھانا چاہ رہا ہے, جو اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ نے سنت کی تعریف جو کی ہے, یہ معنی بتائے ہیں, اس کے مطابق اللہ تعالیٰ خود یہ قرآن مجید میں اعلان کرتا ہے, وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. ٹھیک ہے, کہ اللہ تعالیٰ اپنی سنت کو تبدیل نہیں کرتا. جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ بار بار جو دہرایا جائے طریقہ, اس کو سنت کہتے ہیں.
تو 1,24,000 مرتبہ جو طریقہ دہرایا گیا، اور یہ جو صرف وحی نبوت ہے اس کے علاوہ جو وحی کی گئی، وہ جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے دہرایا، سنت دہرائی، سنت اپنی قائم کی، آپ اس کو صرف اس لیے تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ آپ کا عقیدہ اس کے مخالف ہے۔ تو میں نے صرف اتنی ہی عرض کرنی تھی، کیونکہ بڑی دیر سے یہ بحث چل رہی ہے تو کسی نتیجے پر نہیں پہنچ رہی تھی۔ تو خدا تعالیٰ نے خود اپنا طریقہ جو ہے وہ قرآن مجید میں ثابت کر دیا ہے، اور اس کا اعلان کر دیا ہے، ایک جگہ پہ نہیں کئی جگہ پہ اعلان کیا ہے۔ تو اس لیے آپ نے اس تعریف کے مطابق، آپ کی اس تعریف کے مطابق خدا تعالیٰ کی یہ جو اعلان ہے اس کا ثبوت آپ کو مل گیا ہے۔ باقی آپ احمد اوپل صاحب سے بات جاری رکھیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ میں ابھی آپ کی بات کا جواب دوں گا، میرا حق بنتا ہے۔ دیکھیے بات سنیے، آپ نے بہت اچھی باتیں کی ہیں، بہت اچھی بات کی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، 1,24,000 انبیاء اللہ تعالیٰ نے بھیجے، اپنا اس کو آپ نے کہا یہ اللہ کی سنت ہے، اور آگے بھی انبیاء بھیجتا رہے گا، سنت بند نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تو کیا سنت تبدیل بھی نہیں ہوگی؟ آپ نے کہا لا تبدیل کلمات اللہ، اللہ کے کلمات بدلتے نہیں، اللہ کی سنت نہیں بدلتی، جس پر آپ نے بنیاد بنا کے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بتائیے کہ جو 1,24,000 کے بعد کیا سنت بدل جائے گی یا ویسی رہے گی؟ 1,24,000 انبیاء کی جو اللہ کی سنت ہے، آگے آپ کے مطابق انبیاء آتے رہیں گے کیونکہ اللہ کی سنت ہے، بدلے گی نہیں۔ کیا وہ طریقہ بدل جائے گا، وہ سنت 1,24,000 کے بعد، یا وہی رہے گا، وہی اسی قسم کے انبیاء آتے رہیں گے، یا اب اللہ اس سنت کو بدل دے گا اور کسی اور قسم کا سلسلہ نبوت شروع کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد؟ اس کا آپ جواب دینا پسند کریں گے؟ جی پیارے دوستو، بات جو بگڑی ہے یا بہت زیادہ پھیلی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی جو میں نے اب تک سنی ہے، کہ ایک بات جس کے اوپر بحث ہوئی اس کا جواب دیا گیا، اس کو چھوڑ کر دوسری باتوں کو اس کے اندر داخل کر کے ان کو پھیلا دیا گیا۔ اور اب بھی یہ جو ہمارے بھائی ہیں، جو نائٹ رائڈر صاحب ہیں، ان کا یہ شاید طریقہ کار ہے یا عادت ہے یا پھر مجبوری ہے، جو بھی کہہ لیں، میں اس کے اوپر بحث نہیں کرنا چاہتا، کہ ایک بات جو وحی کی چل رہی تھی وہ خدا تعالیٰ کی اس بات سے جس کا ثبوت ملا ہے اس کا اقرار یا انکار کرنے کی بجائے نائٹ رائڈر صاحب نے نبوت کی اقسام داخل کر کے اس بات کو دوبارہ اسی نہج پر لے جانا چاہتے ہیں جو پہلے اتنا پھیلا کر کج بحثی کے زمرے میں لے کے جا کر اور ایک دوسرے پر اونچی آوازیں اور مطلب طنز و تان جو کیے گئے، اس کا نتیجہ جو نکلا وہ بالکل پھر اسی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں۔ نائٹ رائڈر صاحب، عرض یہ ہے، کیا خدا تعالیٰ کی یہ سنت ثابت ہے؟ آپ اس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ نبوت کی اقسام کیا ہیں، یا نبوت کس طرح کی جاری رہے گی، یا نبی کیا آئیں گے یا نہیں آئیں گے، یہ ساری باتیں ایک الگ الگ موضوع پہ بنیاد رکھتے ہیں۔ پہلے اس بات کا فیصلہ کریں کہ کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا یہ اعلان سچا ہے، یا اس کا انکار کرتے ہیں کہ یہ اعلان سچا نہیں ہے، میں اس کو نہیں مانتا۔ پہلے اس بات کا فیصلہ کریں۔ جزاک اللہ۔ نہیں، میں آپ کی باقی باتوں کا تو کوئی جواب نہیں دوں گا، میرے خیال میں اس کمنٹ کے قابل بھی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جو سوال ہے وہ جواب آپ نے نہیں دیا۔ آپ نے جو فرمایا اللہ تعالیٰ کی سنت بدلتی نہیں ہے، اور آپ نے کہا 1,24,000 انبیاء بھیجے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ سنت بند کر دی تم لوگوں نے۔ کیوں بند کی؟ وہ جاری ہے، قیامت تک آتے رہیں گے انبیاء۔ ظاہر ہے انبیاء آئیں گے تو وہی آئے گی، انبیاء نہیں آئیں گے تو وہی بھی نہیں آئے گی، وہی انبیاء کے ساتھ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں نے اس پر سوال کیا، اب اس کا مجھے جواب دیجئے کہ میں صرف آپ جواب دیں گے نا، آگے میں بات کو لے چلوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میرا کج بیسی کا میں نہ شوق رکھتا ہوں، اور میں نے آپ کو ڈائریکٹ سوال کیا، ڈائریکٹ ہی آپ مجھے جواب دے دیں۔ کیا 1,24,000 کے بعد جو انبیاء کا سلسلہ نیا شروع ہوا وہ اللہ کی سنت تبدیل ہوئی وہاں یا نہیں ہوئی؟ سمپل سا سوال ہے۔
بس جی جزاک اللہ احسن الجزا. جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ آپ نے یہ کہا، دوستو یہ بات بڑی غور طلب ہے. نائٹ رائڈر صاحب نے کہا کہ آپ نے یہ کہا کہ اللہ اپنی سنت کو تبدیل نہیں کرتا، تو میں نے تو اس کی ایک آیت پیش کی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی قرآن مجید میں سے. اب سوال پہلا یہ پیدا ہوتا کرتے ہیں کہ نہیں، میں اس بات کو نہیں مانتا کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی سنت کو تبدیل کرتا ہے، یا پھر یہ مانتے ہیں کہ قرآن مجید کی یہ آیت جو ہے وہ درست ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان درست ہے کہ خدا تعالیٰ پہلے بھی کلیم تھا، بولتا تھا، اب بھی بولتا ہے، اور جب چاہے گا وہ جس کے ساتھ چاہے گا وہ بولے گا. ٹھیک ہے، پہلے ہم اس بنیادی چیز کا جو پچھلی بحث چل رہی تھی اتنی دیر کی، اور آپ ان کے اندر چیزیں انوالو کرتے چلے گئے ایڈ کرتے چلے گئے، یہ ہوگا تو یہ کیوں ہوگا، پھر ایسے ہوگا تو ویسے ہی ہوگا. وہی طریقہ کار آپ نائٹ رائڈر صاحب یہاں پہ یوز کر رہے ہیں. لیکن شاید آپ سے میری پہلی دفعہ بات ہو رہی ہے، میری ایک اچھی عادت کہہ لیں یا بری عادت کہہ لیں، جب تک ایک چیز کا فیصلہ نہیں ہوتا میں تب تک دوسری جگہ پہ جانے نہیں دیتا اور نہ ہی خود جاتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ سے صرف یہ گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان درست ہے، سچا ہے، وہ اس پر قائم ہے، یا وہ اس سے ہٹ گیا ہے اور اس کو اس نے چھوڑ دیا ہے. اور اس کو اس نے چھوڑ دیا ہے، انکار کر دیں. پھر ہم اگلی بات پہ جائیں گے کہ کیا آج بھی اللہ تعالیٰ کلیم ہے، آئندہ بھی کلیم ہوگا یا نہیں ہوگا، یا نبیوں کی اقسام کیا ہیں، یہ ایک الگ موضوع رکھ لیتے ہیں، اس پہ بات کر لیتے ہیں. کس طرح کے نبی آئیں گے اس پہ بات کر لیتے ہیں، جس طرح چاہیں گے اس طرح بات ہوگی. لیکن سب سے پہلے اس کا فیصلہ آپ کریں کہ کیا خدا تعالیٰ اس وعدے پر، اس اعلان پر قائم ہے یا اس کو چھوڑ چکا ہے. جزاک اللہ. شکریہ جی، آپ نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں، بہت اچھی. اور آپ نے ایک بات کی ہے کہ آپ ایک بات جب تک مکمل نہ ہو آپ میرا یہی طریقہ ہے، مجھے تو اچھا لگے گا آپ سے بات کر کے، کیونکہ میرے مزاج کے آپ مجھے لگ رہے ہیں. اچھا، میں بھی ایسے ہی کرتا ہوں، جب تک ایک بات کلیئر نہ ہو میں آگے نہیں جانا پسند کرتا. اچھا، اب یہ جو آپ نے سوال کیا ہے، قرآن کی آیت بھی پڑھی گئی اور یہ فیصلہ ہو گیا جی اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی سنت نہیں بدلتا، اور 1,24,000 انبیاء بھیجے اللہ تعالیٰ نے. اگر کوئی شخص یہ کہے، غور سے سنیے گا، کہ امور نبوت مکمل ہو کے بند ہو گئے، ختم ہو گئے، اب ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک نیا سلسلہ شروع ہوا، تو جو امور نبوت بند اور ختم ہوئے تھے اس نے وہ سنت اللہ کو روک کیسے دیا، بند کیسے کر دیا؟ آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کن کی بات کر رہا ہوں. وہ کیسے انہوں نے بند کر دیا امور نبوت؟ سلسلہ تو چلتا رہتا تھا، ختم ہی نہیں ہو سکتا تھا. قرآن کے خلاف انہوں نے کیسے کہہ دیا؟ حوالہ میرے پاس ہے کہ امور نبوت اب ختم ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آدم علیہ السلام سے چلے تھے. تو یہ سنت بند کیسے ہو گئی جی؟ اور نیا شروع ہو گیا، یعنی ایک سنت بند ہو گئی، ایک سنت آگے چل پڑی. تو یہ جو بند ہوئی ہے یہ قرآن کے خلاف نہیں ہو گیا معاملہ؟ امور نبوت بند ہو گئے، ختم ہو گئے. تو یہ جس شخصیت نے امور نبوت ختم اور بند کیے، کیا انہوں نے قرآن کے اور اللہ کی سنت کے خلاف بات نہیں کی؟ اتنا سا میرا سوال ہے جی. بات ختم ہو گئی آپ کی؟ جی آپ کی آواز نہیں آ رہی. میں نے کہا خدا تعالیٰ ہمیں قرآن کے مطابق سمجھنے اور اس کو ماننے کی توفیق دے، مجھے بھی اور آپ کو بھی. عرض یہ ہے کہ میں نے پہلے ہی 3 دفعہ یہ بات دہرا دی ہے، اور بار بار دہرانے سے یا بار بار اس سے دور جانے سے
اصل بات یا اصل حقیقت بدل نہیں جاتی، نہ ہی جھوٹ سچ ہو جاتا ہے اور نہ ہی جھوٹ کو کوئی سچ کو جھوٹ کر سکتا ہے۔ میں نے بار بار ایک ہی بات کی ہے کہ میں نے ایک دلیل پیش کی ہے اللہ تعالیٰ کی سنت کی، اور اس کی تعریف سنت کی میں نے آپ سے پہلے کروا لی ہے۔ اس کے مطابق جو تعریف آپ نے سنت کی ہے، معنی بیان کیے ہیں، میں نے قرآن مجید سے اللہ تعالیٰ کا وہ اعلان آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب باقی تمام چیزیں کس نے کیا کہا ہے، کس نے کس کو کس طرح تبدیل کیا ہے یا نہیں کیا ہے، اس کی تحریر میں کیا لکھا ہے، یہ تمام تر چیزیں الگ سائٹ پہ رکھی ہوئی ہیں، جس پر ہم بہت لمبی بحث کر سکتے ہیں، ثبوت دے سکتے ہیں ایک دوسرے کو، اور ہم ایک دوسرے کو دلائل دے سکتے ہیں۔ لیکن اب صرف مدعا یہ ہے کہ جو پھیلاؤ پہلے پھیلا تھا، جس وجہ سے پھیلا تھا، اس کو ختم کرنے کے لیے میں نے یہ خدا تعالیٰ کا اعلان پیش کیا ہے۔ یا تو اس اعلان کا انکار ہوگا یا اس کا اقرار ہوگا۔ اس کے بعد آپ مجاز ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ کا پہلے بھی وحی کا جو سنت تھی، اللہ تعالیٰ کی وہ سنت اللہ تھی وحی کرنا، تو وہ ہو سکتی بات تھی، ہو گئی، وہ تبدیل ہو آواز چکی ہے۔ میرے خیال نہیں آواز دیکھیں، نہیں میں جب ختم کروں گا بات میں آپ کو بتا دوں نہیں گا، آپ کی آواز نہیں ٹھیک آ ہے؟ رہی تھی، آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ اچھا، میں عرض کر رہا ہوں کہ اس اعلان کا یا تو انکار ہوگا یا اقرار ہوگا، وہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ تھی کہ وہ پہلی بھی وہی کرتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی اس اعلان کے مطابق اب بھی یہ سنت ہے، کیونکہ تعریف آپ نے جو کی ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ تو اب سنت اللہ یا تو تبدیل ہو چکی ہے، آپ اس بات کا اقرار کر لیں کہ اللہ تعالیٰ اس اعلان سے نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نباشت چھوڑ چکا ہے اپنے اس اعلان کو، وعدے کو، یا پھر آپ یہ اقرار کر لیں کہ خدا تعالیٰ کی جو سنت جاری تھی وہ اب بھی ہے، وہ کل بھی رہے گی، وہ آئندہ بھی رہے گی۔ یہ دو باتیں ہیں، پہلے اس کا آپ فیصلہ کریں، اس کے بعد کس نے کیا کہا ہے یا کون کیا لکھتا ہے وہ بات کی باتیں ہیں، وہ ہم لمبی بحث ہے وہ بعد میں کریں گے۔ جزاک اللہ۔ اچھا جی، شکریہ۔ بات یہ ہے کہ ابھی دیکھیں، میں ایک نا جملہ بولوں گا، میرے تو آپ سوال کا جواب دے دیں گے تو میں آگے چل پڑوں گا، میں تو یہیں کھڑا ہوں، میں نے جیسے کہا تھا آپ کو، میں جب تک اس سوال کا جواب نہیں دیں گے میں یہی بات آپ سے دہراتا رہوں گا۔ ہاں، جملوں میں فرق ہو سکتا ہے، یہ ایک جملہ میں آپ کے سامنے بولتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جو سلسلہ نبوت چلا وہ آپ پر آ کر بند ہو گیا، مستقل نبوت کا سلسلہ۔ یہ سنت بند کرنے والے کو آپ قرآن کے مخالف کہیں گے یا قرآن کے مطابق کہیں گے؟ اگر آپ کہیں گے کہ نہیں یہ تو قرآن کے مطابق بات ہے تو آپ کا مقدمہ چلا گیا، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک سنت بند ہو گئی۔ اور اگر آپ کہیں قرآن کے مخالف ہے تو آپ ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے جن کو آپ حکم اور عدل مانتے ہیں۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے، ادھر جائیں گے تو چلیں آپ کی بات اپنے پر لے لیں گے، تو چلو ٹھیک ہے میں اپنے پر لے لیتا ہوں، جو میرے حکم اور عدل نے بات کی ہے وہ ٹھیک کی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن میں جو آیا کہ سنت تبدیل نہیں ہوتی، لیکن آپ کے حکم عدل نے کہہ دیا کہ ایک سنت بند ہو گئی ہے۔ جو سلسلہ آدم علیہ السلام سے چلا نبوت کا، وہ سلسلہ مستقل نبوت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ اب آپ دو باتیں ہیں، کیا سنت ختم ہوئی، رکی اس قول کے مطابق، یا نہیں رکی؟ ایک بات، اگر رکی تو کیا قرآن کی آیت کے مخالف ہو گئی یا اس کے مطابق ہے؟ اگر مطابق ہے اس کے تو پھر
جو ہے وہ تو قرآن تو آپ کے مطابق کہہ رہا ہے کہ نہیں ختم ہوگا سلسلہ جو ہے سنت تو بند نہیں ہوگی. اب جو سنت بند کرے آپ اس کے ساتھ کھڑے ہیں یا قرآن کے ساتھ کھڑے ہیں؟ ٹھیک ہے, صاف واضح حوالہ میرے پاس ہے. ٹھیک ہے, اور اگر اسی پر میں کھڑا رہوں گا جب تک آپ اس کا جواب نہیں دیں گے, میں آگے نہیں جاؤں گا کہ جو شخص یہ بات کرے, جو شخصیت, کیا وہ سنت اللہ بند کر رہی ہے یا نہیں کر رہی, اس کا جواب دے دیجیے. جی دوستو, بات یہ ہے کہ نائٹ رائڈر صاحب کو اور دوسرے دوستوں کو ساری بات سمجھ آ چکی ہوگی کہ جو بات پیچھے ہو رہی تھی کہ وہی کا سلسلہ جیسا کہ ان کا موقف تھا کہ وہ بند ہو چکا ہے. میری اور نائٹ رائڈر صاحب کی بات ہو رہی ہے دو بندوں کے درمیان. میرے بلیوز کیا ہیں میں نے ابھی تک پیش ہی نہیں کیا. میں کیا مانتا ہوں میں نے یہ نہیں پیش کیا. نہ ہی میں نے ان سے پوچھا ہے کہ کیا آپ مانتے ہیں, آپ کے بلیوز کیا ہیں, آپ کس کو مانتے ہیں, کس کی کتابوں کو مانتے ہیں, کس کو فالو کرتے ہیں. میں نے نہیں پوچھا ان سے, اور میں نے بھی ان کو نہیں بتایا کہ میں کس کو مانتا ہوں, کس کو فالو کرتا ہوں, کس کی کیا بات مانتا ہوں, کیا نہیں مانتا. ٹھیک ہے, تو آپ اس کو کہیں کہ فلاں نے یہ کہا ہے تو پھر میں آگے بات کروں گا. یہ تو بے تکی بات ہے اور سینسیبل بات ہی نہیں ہے. عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی. سمپل سی بات ایک پیش کر رہا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی سنت کیا ہے, آپ نے اس کی تعریف کر دی, میں نے آپ سے تعریف لے لی. اب اس بیس پر, اس بنیاد پر میں نے آپ سے قرآن مجید کی ایک آیت رکھ کر یہ پوچھا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کی آپ کی تعریف بیان کردہ تعریف کے مطابق یہ جو اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے وہ اس پر قائم ہے یا نہیں ہے. اس میں زید بکر کون کیا کہتا ہے, اس میں تو ان کی انٹرفیرنس ہے ہی کوئی نہیں, اور نہ ہی ان کی کوئی ساجھیداری ہے کہ وہ کیا کہتا ہے, فلاں کیا کہتا ہے, اس کا یہ بیان ہے. یہ تو اس میں بحث کے اندر اس کا کوئی توق ہی نہیں بنتا. کوئی بھی باشعور عقل مند انسان جو ہے, قرآن کہتا ہے قولوا قولا سدیدا, کہ سیدھی بات کرو اور سچی بات کرو. لیکن یہاں پہ صرف کہہ جبیسی کرنا اور اپنے عقیدوں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ایک ایسی کھڑکی کھولنا جس سے راہ فرار اختیار کر سکے بندہ, اور کسی کے پیچھے چھپ جانا کہ چونکہ آپ کے وہ یہ کہتے ہیں. بھائی میری اور آپ کی بات ہو رہی ہے, میں نے آپ کو اپنے بلیوز بتایا ہی نہیں ہے, میں کس کو مانتا ہوں, کیا نہیں مانتا. کوئی کیا کہتا ہے میں اس کو فالو کرتا ہوں کہ نہیں کرتا, یہ تو میں نے آپ کو بتایا ہی نہیں. آپ کس طرح مجھے کہہ سکتے ہیں کہ فلاں بندہ یہ کہے. سیدھی سی بات ہے, قرآن کی ایک آیت میں نے پیش کی ہے, یہ سوال کیا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ اس اعلان پر, اس وعدے پر, اس دعوے پر قائم ہے یا وہ مکر چکا ہے, نعوذ باللہ من ذالک, نقل کفر نباشت. اس کا جواب دے دیں, بات ختم. نہیں تو اس کج بحثی کو یہیں ختم کر دیتے ہیں. آپ کے پاس جواب ہے بھی نہیں ہے اور آپ دینا بھی نہیں چاہتے. جزاک اللہ حسن الجزا. اچھا ٹھیک ہے جی. اچھا میں کوئی مسئلہ نہیں, میں بتا دیتا ہوں جی, آپ نے نہیں بتایا میں بتا دیتا ہوں. میرے حکم اور عدل میری سرکار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ سید المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین لا نبی بعدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حکم اور میرے عدل ہیں. میں نہیں چھپاتا. ڈنکے کی چوٹ پر, تلواروں کی نیزوں کی نوک پر, زندگی کی آخری سانس تک اور قیامت والے دن بھی ان کے دامن رحمت میں کھڑے ہو کے یا رسول اللہ آپ ہی آخری نبی, آپ ہی سید المرسلین, آپ ہی خاتم النبیین ہیں, ہمیشہ رہیں گے. نہیں چھپاتا, آپ بھی بتائیے گا. ٹھیک ہے, نہ چھپائیے. اچھا اب بات یہ ہے, وہیں کھڑی ہے بات, آپ ختم کر دیں, کوئی بات نہیں,
بات تو ہو گئی، میرا خیال ہے جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی سنت گنواتا ہوں آپ کو بھی میں۔ اللہ تعالیٰ کی سنت آپ کے مطابق جو کام بار بار وہ کرتا ہے اس کی سنت ہے، اور وہ آپ نے قرآن کی آیت کا پیش کی، میرے سے پوچھ لیا، اب وہ بند نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ شریعت بھیجتا تھا، بار بار بھیجی اس نے، ٹھیک ہے، اور کسی نے کیا کہا، آپ نام نہیں لینا چاہتے، چلو میں بھی نہیں لیتا، یہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ آخری کتاب اور آخری شریعت قرآن ہے۔ اوہو، یہ کیا ہوا؟ بند ہوگی کتاب، سنت تھی بھیجنا، شریعت بھیجنا، صحیفے بھیجنا، یہ کیا ہوا؟ آخری شریعت یعنی سنت بند ہو گئی۔ اچھا جی، اس کے بعد اب دیکھیں قرآن ہے نا، من اعرض عن ذکری نبتلیہ بذریۃ فاسقۃ ملحدۃ یمیلون الی الدنیا ولا یعبدوننی شیئا۔ اب دیکھیں نا، قرآن کہہ رہا ہے سنت نہیں، آپ نے کہہ دیا، لیکن اب ایک شخصیت کہہ رہی ہے مستقل سلسلہ بند ہو گیا، سنت رک گئی۔ اب وہی شخصیت کہہ رہی ہے جو قرآن سے کنارہ کشی کرے گا نا، ہم اس کو ایک خبیث اولاد کے ساتھ مبتلا کریں گے جن کی ملحدانہ زندگی ہوگی، وہ دنیا گیری کریں گے، دنیا پر گریں گے، اور میری پرستش سے ان کو کچھ حصہ نہ ہوگا، یعنی ایسی اولاد کا انجام بد ہوگا اور توبہ اور تقوی نصیب نہیں ہوگا۔ اب بتائیں، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، آپ کے مطابق یہ سنت ہے، 1,24,000 پیغمبر آئے، کیسے بند ہو گئے؟ سنت کیسے بند ہوگی؟ لیکن ایک شخصیت جس کا آپ نام نہیں لینا چاہ رہے، میں نے تو بتا دیا، آپ نے کہا تھا میں نے نہیں بتایا، تو میں نے بتا دیا، میں چاہوں گا آپ بھی بتا دیجئے گا اسی جس طریقے سے بھی آپ بتانا چاہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ مستقل سلسلہ بند ہو گیا۔ ہاں جی، بند، جو میسج نیچے لکھ رہے ہیں نا، بند ہو گیا، یہ ہے، یعنی کوئی چیز بند ہوئی ہے، ختم ہوئی ہے، بند ہوئی ہے، رکی اور نیا نہیں، ٹھیک ہے، وہ یہ کہتے ہیں بند ہو گئی ہے۔ الفاظ سن لیں کہ بند ہو گئی ہے۔ وہ جو سنت تھی نا 1,24,000 سے لے کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جس نبوت کا سلسلہ، مستقل نبوت کا سلسلہ اللہ نے شروع کیا تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بند ہو گئی۔ کیا ہوا جی؟ سنت تو بند ہو گئی۔ اچھا، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا کہا، لکھا گیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس آیت کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ٹھہرے، اور آپ کی خاتم النبیین ہونے کے بعد، آپ کے وصال کے بعد، آپ کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد وحی نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب جبریل علیہ السلام آسمان سے وحی لے کر نازل نہیں ہوں گے، جو 1,24,000 انبیاء سنت کے مطابق آتے تھے، بند ہو گئے۔ میں تو آپ کو جگہ جگہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں بند ہو رہی ہے سنت، آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہو رہی، لیکن ایک شخصیت لکھ کے کہہ رہی ہیں کہ ہو رہی ہے۔ کیا کہیں گے اب اس پر؟ اور 1,24,000 کے بعد، بس آخری جملہ، ایک نیا سلسلہ، نئی سنت شروع کر دی، اور نئی سنت بھی کیا شروع کی کہ وہ خلیفہ بھی آخری خلیفہ ہے، اس کے بعد کوئی نہیں آنا، یہ ثابت کر سکتا ہوں، وہ ایک ہی آنا تھا، اس کے بعد کوئی نہیں آنا۔ وہ کیسے؟ نیا سلسلہ شروع ہوا، سلسلہ کہتے ہیں چین کو، 1 2 3 4 5 10 چین، لیکن یہاں کیا ہو گیا، سلسلہ کہہ کے پھر آنا ہی کسی اور نے نہیں ہے، 700 سال رہ گئے ہیں دنیا کے، آنا نہیں کسی نے،
تو یہ کیسے آپ بند کری جا رہے ہیں لیکن الزام ہمیں دیتے ہیں؟ دینا ذرا اس کا جواب، پلیز جواب دیجئے. شکریہ. جی آپ کی بات ختم ہوگی یا ایک دو پرچیاں اور رہ گئی ہیں پڑھنے کے لیے تو پڑھ لیں، بے شک کوئی بات نہیں. چلیں مرزا صاحب کی پرچیاں آپ نے کہہ دیا، آپ کی مرضی. ہاں ہم جو نے ملا نے آپ کو دی ہوئی ہیں، جو 85 کتاب سے ایک لائن پکڑی اور دے دی آپ کو، میں اس کی بات کر رہا ہوں. ساری ختم ہوگی کہ پڑھ لی کہ پڑھنی ہے اور کوئی؟ ایسا کریں، انکار کر دیں. نہیں میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے مزید پڑھنی ہے، کو 5-7 آپ نے پڑھی ہے نا، تو آپ میں انکار کر دیں، کنفرم کر رہا ہوں. کہہ دیں سن قرآن لینا نائٹ رائڈر صاحب، ایسے بات نہیں ہوتی. دیکھیں میں بڑی تحمل سے آپ سے بات کر رہا ہوں لیکن آپ غصہ میں آ رہے ہیں. نہیں میں الحمدللہ بہت آرام سے. میں نہیں نے نہیں کہا آ رہے ہیں، آ رہے ہیں، آپ کو لگتا نہیں ہے لیکن آپ آ رہے ہیں. ایک بات کا اعتراف کروں گا آپ سے، بات نہ بہت ٹھنڈے مزاج سے، مزہ آ رہا ہے. آپ بڑے اچھے پیار سے بات کر رہے ہیں، میں بھی بڑا ٹھنڈا ہو کے بات کر رہا ہوں. تو اب آپ جواب دے دیجئے یا انکار کر دیجئے کہ ان پرچیوں کا. اچھا ٹھیک ہے. عرض یہ ہے دوستو کہ جب انسان کے پاس دلائل ختم ہو جائے نا تو پھر وہ اس قسم کی حرکات پہ اتر آتا ہے کہ بات کو کسی بھی طرف نہ اس کا منہ رہنے دیتا ہے اور نہ ہی اس کی پونچھ رہنے دیتا ہے. یعنی اس قدر وہ کھچڑی پکاتا ہے. ہمارے مخالفین کو ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جب بھی ہم کسی مدعے پر کسی موضوع پر بات کرتے ہیں تو وہ جب ان کے پاس کوئی دلیل نہیں رہتی، کوئی چارہ نہیں رہتا، کوئی رستہ نہیں رہتا، ان کے پاس ایک ہی رستہ ہوتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ہزاروں رحمتیں اور کروڑوں برکتیں نازل فرماتا چلا جائے، ان کی 85 کتب میں سے جن کے ایک صفحے پر کوئی 50 لائنوں میں سے 2 لائنیں پکڑ کر، یعنی کوئی ہزاروں صفحات میں سے، لاکھوں صفحات میں سے، کروڑوں سطروں میں سے 2 سطریں پکڑی، اس کا اوپر سے ٹانگ پکڑی، نیچے سے ٹانگ پکڑی، اوپر سے بال پکڑے، اس کو پیش کر دیا تاکہ لوگوں کو اس طرح الجھا دیا جائے کہ جس بات کا فیصلہ قطعی طور پر سامنے آتا ہوا نظر آ رہا ہے اس سے بالکل قطع تعلق، لا تعلق کر کے پھینک دیا جائے ان کو، تاکہ وہ بات کا اثر زائل کر دیا جائے. نائٹ رائڈر صاحب بھی کچھ اسی طرح کا کھیل کھیل رہے ہیں شروع سے. جب سے میں یہ گفتگو سن رہا ہوں، کمالات صاحب کے ساتھ ہوئی، احمد اوپل صاحب کے ساتھ ہوئی، مکسچر بنا کر پیش کرتے رہے، کبھی کسی بات کو کبھی کسی بات کو. اور جو عقل مند اور باشعور انسان گفتگو کرتا ہے تو وہ منطقی نتائج حاصل کرنے کے لیے ایک بات کو لے کر چلتا ہے اور اس کا فیصلہ کرتا ہے، اور اس فیصلے کی بنیاد پر تمام تر مسائل حل ہوتے نظر آتے ہیں. لیکن یہاں ایسا نہیں ہے. یہاں چونچوں کا مربع بنا کر پیش کر دیا جاتا ہے، اور ہم میرے جیسے کمزور لوگ جو ہیں وہ ان کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں. ہاں آپ نے یہ بات کی ہے اور ہم اس کے پیچھے لگ چکے ہیں. لیکن میں نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ میں ان جیسوں میں سے نہیں ہوں. آپ کو یا تو اس سنت کا اقرار کرنا پڑے گا. مرزا صاحب نے کیا کہا ہے وہ ہم بخوبی جانتے ہیں، کیا لکھا ہے ہم بخوبی جانتے ہیں، اور جب میں وہ پیش کروں گا، میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ کو منہ کی کھانی پڑے گی ان تحریر پر جو آپ نے پیش کی ہیں. لیکن چونکہ اب جس دلیل کو پیش کیا گیا ہے خدا تعالیٰ کی سنت کو، یا تو آپ اس کا انکار کریں. مرزا صاحب نے انکار کیا ہے یا اقرار کیا ہے، یہ موضوع بحث ہی نہیں ہے، اور نہ ہی میں اس کو پیش کر رہا ہوں. میں نے پوچھا ہی نہیں ہے آپ کو کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مانتے ہیں. وحی کا دروازہ بند ہوا ہے یا نہیں ہوا، بحث تو اس بات کی ہے، اور اس بات کا آپ جواب نہیں دینا چاہتے، نہ ہی دے سکتے ہیں، کیونکہ آپ قرآن کو نہیں مانتے. آپ اپنی نفسانی خواہشات کو مانتے ہیں، جس کے نتیجے میں آپ ایک عقیدہ بنا چکے ہیں، اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. آپ قرآن کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے، آپ قرآن کے ساتھ نہیں کھڑے، آپ اپنے عقیدے کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ ٹھنڈے دل سے جا کے کہیں سوچئے گا کہ آپ نے کیا قرآن کا ساتھ دیا ہے، یا اپنے عقیدے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے مرزا صاحب کی 85 کتب میں سے ہزاروں
करोड़ों सत्रों में से चंद लाइनें पेश करके उसको चूचू का मरब्बा बनाकर बात को उलझाने की कोशिश की है। ये खुदा को गवाह ठहराकर आप जाकर सोचिएगा कि आपने क्या किया है, कि खुदा ताला के उस हुक्म का आप इकरार नहीं कर रहे जो अल्लाह ताला ने किया है, बल्कि उसको गलत साबित करने के लिए, उसको कुरान के खिलाफ साबित करने, अल्लाह ताला की सुन्नत के खिलाफ साबित करने के लिए दूसरी बातों को पेश कर रहे हैं। मैंने सिर्फ अर्ज ये किया है और इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। फिर हम मसीह मौद अलैहिस्सलाम की तहरीर पर जाएंगे कि क्या आप इस बात को मानते हैं कि खुदा ताला ने जो वादा किया है, खुदा ताला कल भी वही करता था और उसका ये तरीक था, उसकी सुन्नत थी वही करना। उसने शहद की मक्खी तक को वही की, हज़रत मरियम के ऊपर वही आई, और बहुत सारे लोग जो पेश कर सकता हूं, ठीक है। वही का सिलसिला जो जारी था, जो उसकी सुन्नत थी, क्या उसने तब्दील कर दी? क्या वो कल बोलता था आज नहीं बोलता? आने वाले वक्त में वो गूंगा हो गया नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक? क्या मरीज तो मौजूद है, डॉक्टर उसने खत्म कर दिया, मेडिसिन खत्म कर दी? आपने इसका जवाब देना है तो फिर आगे बात बनेगी। अपना नाइट राइडर साहब, आप ऐसे आगे जा ही नहीं सकते और ना ही मैं जाने दूंगा। आप या तो इसका इकरार करें या इनकार करें कि फलन ताजिद अलैहि सुन्नतुल्लाह तब्दीला, अल्लाह ताला इसको छोड़ चुका है या उस पर कायम है। फिर हम मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने क्या कहा है उसको देख लेंगे। आइए मैदान में। अच्छा जी, ठीक है। मौला बस साहब, अब देखें, मैं बड़ा परेशान हूँ इस बारे में कि देखें, पहले मेरी दो साहिबान से बात हुई, कुरान पर दोनों कुरान से गए, दावा जात होते हैं जी कुरान से बात करें, कुरान से बात करें। अभी क्या हुआ, मैंने आप आए एक आयत पढ़ी, एक आपने अकीदा पेश किया, एक आपने बात पेश की, तब्दील नहीं होती, उस पर मैंने आपके हकम और अदल को लेकर आया, लेकिन आप उनको भी छोड़ गए। मसला ये होता है कि ये परेशानी है हम मुसलमानों की ना, कि जब आपसे हम आपके अकीदे पूछें, आपको आपके सामने मिर्जा साहब खड़ा करते हैं, तो आप उनसे इनकार कर देते हैं, अकीदों से भी इनकार, उनसे भी इनकार। माने ना यार, सामने खड़े होकर चीजों को माने। क्या ये अकीदा मिला है हमें, हैं खड़े हुए हम इस पर, क्या हो जाता है मुसलमान सामने आ जाए। अभी देखें ना, अब आप कहते हैं पर्चियां तो वाकई हमारे पास हैं, लेकिन अब आप उनको पर्चियां कहते हैं, हम तो हवाला जात कहते हैं। ठीक है, अगर आप पर्चियां कहते हैं, मैं भी कहता हूँ मिर्जा साहब की पर्चियां हमारे पास हैं, उन पर्चियों का इनकार कर दें या नाइट राइडर भाई जी, आप बात अपनी जारी रखें, पर यह है कि आप ये भी फोकस करें कि मौलाबाद साहब का सवाल क्या है। हम सारे लोग हाँ। आपको सुन रहे हैं, जी, बार बार हमें वही बात बार बार जवाब नहीं आ रहा ना, मेरी जवाब बात नहीं आ सुने ना, आपने जवाब दे दिया, आप भी जवाब दें। आपने उनके अकायद मैंने पे तो तो दे बात कर दिया। रहे हैं। एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए। मौलाबाज भाई के अकायद पे तो आप बात कर रहे हैं, आप अपने अकायद पे बात नहीं कर रहे, ये सब सुन रहे हैं नीचे। आप अपना कीता बयान करें किस हवाले से, बहुत शुक्रिया। हाँ, देखिए, मैंने तो पहले बात कर दी थी, मैंने कहा था आप सवाल करेंगे, उस पर जरा नहीं करेंगे। अगर वही बात खत्म हो जाती तो मामला वहीं रह जाता। इन्होंने जरा शुरू किया ना, जब मैंने जिनको जवाब दिया था और मैंने कहा था कि अगर आपका सवाल है ना, तो सवाल के बाद आप उस पर जरा नहीं करेंगे, मैं आपको सवाल दे दूंगा। अगर आप जरा करेंगे नाइट फिर राइडर भाई, मामला नाइट जहां राइडर भी भाई, जाएगा। देखे ना, उन्होंने जिरा नहीं की थी, मेरी जरा बात की, सुन जरा लीजिए, मेरी सुने हाँ, सुने, मैं बताता माजरत हूँ, माजरत जो है मैं भाई, बताता उनको हूँ। बात करने दें, ऐसे नहीं, मैं बात बात कर रहे हैं कि करवा रहा हूँ ज्यादा भाई। उन्हें बात करने दें, आप वो खुद कर लेंगे, कोई बात नहीं, वो ले आएंगे लीजिए, अपने मैं कोई सिर्फ बात नहीं, एक कोई बात बात अपनी नहीं। से जया कर भाई, देता हूँ। जया भाई, मैं लाइन माशाल्लाह कर रहा हूँ 94 अपनी बात। लोग, जया भाई नीचे 94 लोग 95 लोग सुन रहे हैं। जी जी, वो अल्हम्दुलिल्लाह, समझ आ वो रही शऊर रखते हैं, है, बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल। वो शऊर रखते हैं और वो देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है। आप बेफिक्र हो जाए, हमारा मकसद सिर्फ ये है, हर तरफ आवाज देना है हमारा काम। आज जिसकी फितरत नेक होगी आएगा अंजाम कार। कुरान के साथ ठीक कौन है, खड़ा है, दोनों भाई कुरान जारी की रखें। बात कौन पेश कर रहा है, ये लोग खुद फैसला कर लेंगे। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, उनको जो पेश करना करने दें।
बिल्कुल ठीक, जी दोनों भाई जारी रखें जी गुफ्तगू, जी सब जज़ाकल्लाह। सर मैंने इसी दोनों वजह भाई। से ये बात की कि क्योंकि लोग दोस्त अक्सर ये बात करते हैं कि गुलाम जी भाई ये ठीक है, बोलने नहीं देते, ये हम इसको समझ रहे हैं, दूसरे हम बंदे देख रहे बोलते हैं, हैं, इसलिए तो अवाम माजरत बेवकूफ़ मेरी नहीं है, जो है भाई, मैं ये बात का कहीं लोग नहीं बेवकूफ़ नहीं, अच्छा समझ जरा एक्सपोज जी होने दे, जज़ाकल्लाह। करने दे बात, कोई बात नहीं। आपकी बात जो या भाई दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है। आप ठीक कह रहे हैं कि टाइम बचाना चाहिए लोगों का और टू दी पॉइंट बात होनी चाहिए, मैं इससे इनकार नहीं करता। लेकिन लेकिन बात यह है कि जिसको भागना है ना, उसकी दौड़ भी देखनी चाहिए कि ये कहां तक दौड़ सकता है, क्योंकि अल्लाह ताला के फजल से हमारे पास कुरान है और हम इस बात से नहीं डरते कि वो क्या करेगा, करता रहे जो करना है। हमें तो खुदा ताला ने ऐसे दलाइल फराम किए हैं कि हमें कोई डर ही नहीं है, जो पेश करना है करने दें इनको। मैं आपको बताता हूं, खुदा के फजल से मैं हज़रत मसीह मौद की एक तहरीर से इनके ये सारे जो अब पर्चियां पेश कर रहे हैं, सिर्फ एक तहरीर से सबका सर मोड़ सकता हूं, जो ये पर्चियां पेश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक। आप इनको करने दे जो करते हैं। हमारा मौजू है कि खुदा ताला की सुन्नत जारी है या नहीं जारी, किसका क्या बिलीव है, ये हमारा मौजू नहीं है। तो जो मौजू किससे हट के बात करता है वो लोग उसका फैसला करेंगे, हमें उसका फिक्र नहीं है। जज़ाकल्लाह जी। नाइट राइडर साहब आइए आप बात करें। मैं चाह रहा हूँ कोई और भाई बोलना चाहें, बात करना चाहें, मैं उनकी भी ले लूं ताकि बात, अगर किसी और ने बात करनी हो तो। राइडर भाई पानी पी लें साथ। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कोई आप भी बात कर लें, करनी है तो। नहीं आप बात जारी रखें, मैं बारी इसके साथ बात हो बात गई है करूँ। सर, मैं एज ए मॉडरेटर बोला था, मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन आप अपनी बात जो है ना जारी रखें, छोड़ दें ये बात जारी रखें। फिर नहीं, मेरी अब जारी थी, फिर मौला अब्बास साहब ने भी फिर पूरा टाइम ले लिया। कोई बात नहीं, बड़ी आप अच्छी डबल गुफ्तगू हो टाइम रही है, ले लें किसी सर, को इतराज नहीं है किसी पर ना। आप नहीं डबल चले, टाइम ले लें। टाइम तो लगा नहीं हुआ, लेकिन वैसे टाइम बात की कर रहा हूँ। पाबंदी कोई नहीं है, आप हाँ, अपनी टाइम बात की खोल के पाबंदी रखें, कोई मसला राइडर भाई नहीं। कोई एतराज नहीं है, आप आराम से घंटा ले करें लें, बात। कोई बात नहीं। मैंने असल में जो भाई की बात का जवाब दिया था। मैं माजरत चाहता हूं अगर आप डिस्टर्ब हुए हैं तो। नहीं, कोई बात नहीं, वो तो आप बोलना चाहें तो अभी भी बोल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है। अच्छा, बात यही है कि बात तो किसी आड़े लगनी चाहिए ताकि लोगों का टाइम भी ज़ाया ना हो। मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ कि मुझे तो आज ना कुरान की तरफ से बात और जवाब मिल रहे, कुरान की आयात तर्जमे वो भी बीच में रह गए, सारा कुछ हुआ। अहमद उपल साहब काफ़ी देर से बैठे हैं, सारा कुछ देख रहे हैं कि आज तो मैं नाउम्मीद ही जाऊँगा यहाँ से, मुझे लग रहा है। ना कुरान पे सही बात कोई कर सका मेरे साथ। अब आप आए, आप तशरीफ लाए, अच्छी बात हो रही है आपसे। अच्छा, आपने सवाल किया था, मैंने कहा सवाल कर लें और उस पर अब मजीद कमेंट नहीं करेंगे, बस सवाल होगा, कोई जरा नहीं होगी। लेकिन वो सिलसिला आपने शुरू कर दिया, ठीक है, मैंने वेलकम किया, आपसे फर्स्ट टाइम बात करने का मौका मिला, अच्छा लगा। तो अब बात यही है कि मैं तो सीधी बात कर रहा हूँ कि अगर आप समझते हैं कि कुरान ये कहता है कि अंबिया का भेजना अल्लाह की सुन्नत थी और आपके मुताबिक सुन्नत है और वो क़यामत तक रहेगी, चलती रहेगी, तो अल्लाह ताला जो जो काम बार बार करता रहा है, वो रुकेगा नहीं। इतना बता दें कि जो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो नबूवत का एक उमूर नबूवत जारी किए थे, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आकर खत्म कैसे हो गए? मानते हैं खत्म हुए, तो फिर उसका क्या करेंगे कि सुन्नत नहीं तब्दील होती। अगर खत्म नहीं हुए तो जो कह रहा है उसका क्या करेंगे? इतनी सी बात है, कोई लंबी चौड़ी बात ही नहीं है। इसका जवाब दे दें तो सब कहानी खत्म हो जाएगी, पता चल जाएगा आपने क्या फैसला किया। मैं तो अपनी बात मैंने कर दी है। आपने मेरे से सुन्नत की तारीफ पूछी, मैंने आपको सुन्नत की तारीफ बता दी, और मैंने शरई तौर पर शरीयत में जिसको सुन्नत कहा जाता है, मैं समझा आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछ रहे हैं, तो इसलिए मैंने नाम लेकर कहा कि इस शरीयत की इस्तिलाह में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अमाल हैं, जो फ़राइज़ वाजिबात से हट कर हैं, और आपने उन पर मुआज़बत फरमाई और उनको सुन्नत कहा गया, और तरीका जिसको कहा जाता है,
اس کے بعد اس کی شرح حدیث کے علم حدیث کی جو ہے عرف میں اس کو حدیث بھی کہا جاتا ہے، حدیث کا مترادف ہے وہ، ٹھیک ہے۔ میں نے اتنی بات کی، آپ نے اللہ تعالیٰ کی سنت آپ بیچ میں لے کر آئے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت نہیں بدلتی، وہ آپ نے آیت بھی پڑھ دی سارا، ٹھیک ہے۔ میرا تو میں اسی پر تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ سنت نہیں بدلتی اور آپ کے حکم اور عدل کہتے ہیں رک گئی، بند ہو گئی، پہلے اس کا تو مجھے بتا دیں میں یہاں کیا کروں۔ پھر قرآن پر تو میں نے بات کر کے دیکھ لیا، آپ کے 2 صاحبان تھے، مایوسی ہوئی مجھے، تو میں قرآن پر آپ بھی کر لیجیے گا بات، کوئی بات نہیں۔ اس مسئلے کو حل کر دیں کہ آیا کچھ ختم ہوا ہے اور نیا شروع ہوا ہے، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ اگر یہ بات ٹھیک ہے تو پھر قرآن کی آیت کو کہاں کریں گے؟ اتنا مسئلہ میرا حل کر دیں، لمبی بات کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں بھی چھوڑتا ہوں، لمبی بات نہیں کرتا، آپ صرف اتنا مسئلہ بند کر دیں، یا یہ سوال کا جواب دیں، کیا کچھ ختم ہوا اور کچھ نیا شروع ہوا یا نہیں؟ بس اتنا بتا دیں، پھر آگے بات رائٹر بھائی آپ جن کی بات کر رہے ہیں وہ دونوں یہاں موجود نہیں ہے نا ناصر بھائی ہیں نہ کمالات بھائی ہیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اوپل بھائی تھوڑا سا پلیز مجھے ٹائم دے دیں۔ نہیں میں تو عرض کر رہا تھا کہ دونوں بھائی موجود نہیں جن کی رائٹر بھائی بات کر رہے ہیں۔ نہیں، اصل میں نا وہ باتیں بھول جاتی ہیں، میں بوڑھا ہو گیا ہوں نا، اس لیے میں آپ سے معذرت چاہ رہا ہوں، وہ اس لیے وہ باتیں مجھے بھول جاتی ہیں جو انہوں نے بیان کی ہیں، تو اس کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے نا، تو پھر وہ میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے، میں بس تھوڑا سا۔ اچھا، عرض یہ ہے، سارے دوست، سارے جو نیچے سننے والے ہیں، وہ یہ دیکھ لیں کہ ہمارا موضوع حضرت مسیح موعود مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام یا ان کی تحاریر نہیں ہے، یا ان کے عقائد نہیں ہیں، یا ان کے فرمودات نہیں ہیں۔ ہمارا موضوع کیا ہے؟ دیکھیں، سب جو عقل رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں، وہ اس بات کا 1 منٹ کے 1000ویں حصے میں فیصلہ کرنے میں دیر نہیں لگائیں گے کہ فیصلہ جو ہونا ہوتا ہے وہ موضوع گفتگو پر ہوتا ہے۔ جو موضوع گفتگو کو چھوڑ جائے اس کا کوئی بھی اس کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا، اس گفتگو کے ساتھ، اور اس کا جواب نہیں دیا جاتا۔ یہ کہیں بھی آپ کوئی بھی مناظرہ کسی کا بھی اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، غیر متعلقہ گفتگو مناظرے میں شامل نہیں کی جاتی، اس کو اگنورنس حاصل ہوتی ہے، اس کو اگنور کر دیا جاتا ہے۔ اور یہاں ہمارے جو بھائی ہیں نائٹ رائڈر صاحب، یہ صرف اور صرف، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہمیشہ جب بھی گفتگو کرنی چاہیے، کسی کے ساتھ بھی کرنی چاہیے، اس میں ہار جیت کا ایلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی علمیت جھاڑنا یا اپنے آپ کو ثابت کرنا یا اگلے کو کم علم ثابت کرنا، یہ ایلیمنٹ شامل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ خدا تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے، خدا تعالیٰ کی رضا کا سبب نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ کے دین کی دعوت اگر آپ دے رہے ہیں تو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہو کر آپ دعوت دیں، نہ کہ اپنے عقائد کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے یا اگلے کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے، اس کو شکست دینے کے لیے، نہ کہ اپنے علم کو دوسرے کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے بحث و مباحثہ میں پڑ جائیں اور کج بحثی شروع کر دیں۔ اب عرض یہ ہے نائٹ رائڈر صاحب سے کہ ہمارے گفتگو کا موضوع حضرت مسیح موعود مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام ہرگز نہیں ہے، نہ ہی ان کی تحریرات ہیں، نہ ہی ان کے عقائد ہیں، نہ ہی ان کے بلیوز ہیں۔ ہمارا موضوع گفتگو ہے وہی جاری ہے یا نہیں ہے، فوکس کرنا ہے ہم نے، وہی جاری ہے کہ نہیں ہے۔ اب آپ نے کہا کہ جی پہلے آپ نے جب بات کی تو وہ قرآن سے بھاگ گئے اور آپ بھی قرآن سے اب سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، میں تو قرآن کی اسی آیت پر کھڑا ہوں جو میں نے پیش کی ہے، لیکن انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے، میرے بھائی جو ہیں وہ اس آیت کو ڈسکس کرنا ہی گوارا نہیں کر رہے اور نہ ہی اس کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میری گزارش، میں نے پہلے صرف اسی لیے آپ سے پوچھ لیا تھا کہ آپ سنت کی تعریف بیان کر دیں،
یہ اس میں تیسرے بندے کی بحث ہی نہیں ہے. میں نے آپ سے پوچھا ہے, آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں, آپ کی اور میری بات ہو رہی ہے. میں کہوں کہ جواد صاحب یہ کہہ رہے ہیں, جو جویا صاحب وہ کہہ رہے ہیں, وہ اپنے طور پر جو مرضی کہتے رہیں. اب گفتگو کے دو فریق ہیں, میں اور آپ. میں کیا کہہ رہا ہوں وہ میٹر کرتا ہے, آپ کیا کہہ رہے ہیں وہ میٹر کرتا ہے. میرا موقف یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے جو یہ اعلان کیا ہے, جو وعدہ کیا ہے, جو دعویٰ کیا ہے قرآن مجید میں, یہ قیامت تک نہیں ٹوٹے گا اور نہ ہی خدا تعالیٰ اس سے ہٹے گا. بلکہ قیامت کیا, ایسی 1000 قیامتوں کے ٹائم گزر جائیں, لاکھوں قیامتوں کے ٹائم گزر جائیں, اور انبلیویبل انلمیٹڈ ٹائمز ہیں وہ سٹارٹ ہو جائیں, تب بھی خدا تعالیٰ کا یہ وعدہ نہیں ٹوٹے گا اور نہ ہی وہ اپنے وعدے سے ہٹنے والا ہے. اس کے اٹل ہیں وعدے سارے, وہ اپنے وعدوں پر قائم رہتا ہے. ہمارا یہ بلیو ہے, یہ میرا بلیو ہے, میں اپنا بلیو بیان کر رہا ہوں. آپ اپنا بلیو بیان کریں کہ خدا تعالیٰ اپنے وعدوں پر اٹل ہے یا وہ پھر گیا ہے اس وعدے سے. اگر آپ کہتے ہیں کہ وہی منقطع ہے تو پھر لازمی بات ہے کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ دوسری صورت میں یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا تعالیٰ اپنے وعدے سے پھر چکا ہے اور اپنے وعدے سے ہٹ چکا ہے. اور اگر آپ اس کو بات کو مانتے ہیں کہ خدا تعالیٰ اپنے وعدے سے ہٹتا نہیں, وہ اٹل رہتا ہے, اس کے اوپر قائم رہتا ہے, تو پھر لازمی بات ہے کہ آپ کو یہ ماننا پڑے گا. کوئی کیا کہتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ اللہ تعالیٰ کے اوپر کیا بلیو کرتے ہیں, فرق اس سے پڑتا ہے. جواب آپ نے دینا ہے. مبارک صاحب آواز چیک کریں, اپنی آواز چیک کریں ذرا, آواز کلیئر نہیں آ رہی. سمجھ آ رہی تھی ویسے کہ نہیں پہلے؟ ابھی بس تھوڑی سی آخری 10-20 سیکنڈ دوبارہ ریپیٹ کر دیں. میں نے بس کلوز کرتا ہوں. میں نے عرض کیا ہے کہ اٹل رہنے والا خدا اپنے وعدے پر, میرا یہ بلیو ہے کہ وہ کبھی نہیں ہٹتا اپنے وعدے سے. جو وعدہ کرتا ہے اس کو پورا کرتا ہے. آپ اگر کہتے ہیں کہ وہی بند ہو چکی ہے تو پھر لازمی بات ہے کہ آپ کی ہی تعریف کی ہوئی, آپ کے ہی معنی بیان کیے ہوئے, اس کے مطابق خدا تعالیٰ سے آپ انکار کر بیٹھتے ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ اپنے وعدے سے بھی ہٹ گیا اور اپنے اس دعوے سے بھی ہٹ گیا جو اس نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے. میرا بلیو یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نہ کل اپنے وعدے سے ہٹا تھا, نہ آج ہٹے گا, نہ آئندہ ہٹے گا. نہ آج ہٹا ہے, نہ آئندہ ہٹے گا. کبھی بھی وہ اپنے وعدوں کا پکا اور سچا ہے. آپ نے میں نے اپنے بلیف آپ کو پیش کر دیا ہے اللہ تعالیٰ کے متعلق. اب اس میں کوئی کیا کہتا ہے یہ انوالومنٹ نہیں ہے. میں نے اپنا بلیف پیش کر دیا ہے. اب آپ نے اپنا بلیف پیش کرنا ہے کہ کیا خدا تعالیٰ اٹل اپنے وعدوں پر قائم ہے یا وہ پھر چکا ہے. آپ کی بیان کردہ تعریف کے مطابق وہی کل جاری تھی, آج اس نے بند کر دی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے خدا تعالیٰ اپنے وعدے سے ہٹ گیا, پھر گیا, مکر گیا. نعوذ باللہ من ذالک, نقل کفر نباشت. اور اگر نہیں ہٹا اور اگر خدا تعالیٰ قائم ہے تو پھر وہی بھی جاری ہے. فیصلہ ہو جائے گا وہی جاری ہے کہ نہیں ہے. یہ موضوع ہے ہمارا. جزاک اللہ. اچھا جی, شکریہ, بہت شکریہ. چلیں جی, بات یہ ہے کہ بات کو آگے لے کر بڑھتے ہیں, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ نے جو کہا کہ قرآن کریم پر بات نہیں کر رہا میں, تو وہ تو میں پہلے بھی کر رہا تھا, لیکن آپ آئے تو کیونکہ آپ نے موضوع ایسا چھیڑا, اس کے حوالے سے آپ کا دعویٰ تھا, تو ایسا کرتے ہیں کہ اب آ جاتے ہیں قرآن کریم کی آیت کی طرف. تو آپ نے آیت پیش کی تھی, اب بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی باری میں وہ آیت بھی پڑھیں اور اس آیت کو پڑھ کر اس کا جو استدلال ہے وہ مجھے دیں. یہ آپ بے شک نوٹ کر لیجئے, آیت کو پڑھیے, اس آیت کو پڑھ کے آپ اپنا استدلال دیں کہ آپ اس سے کیا فہم اور استدلال لیتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو سنت کی جو اصل بات چل رہی ہے, آپ نے جو مدعا ایک کھڑا کیا ہے, اس سنت کی تعریف بھی کرنی ہے کہ سنت اللہ کیا ہے اور سنت اللہ کس کو کہتے ہیں, اور اس کے بارے میں آپ نے بتا دینا ہے
کہ وہ ختم ہو سکتی ہے, بند ہو سکتی ہے, مکمل ہو سکتی ہے, نہیں ہو سکتی ہے. اور جو کہے, یہ پھر میں کہہ رہا ہوں, اور جو کہے جس نے یہ کہا ہو کہ بند ہو گئی, اس کے بارے میں آپ نہیں بتا رہے. میرا بار بار وہ سوال ہے, وہ میں ساتھ جاری رکھوں گا, لیکن اب چونکہ آپ چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیت کی طرف آ جائیں تو آپ بسم اللہ کریں جی, آیت پڑھیں, ترجمہ کریں, استدلال دیں, سنت اللہ کی تعریف کریں, اور اگلا سوال کہ جو کہے کہ بند ہو گئی وہ اس کے بارے میں مجھے بتا دیجیے. بس آپ میرا خیال ہے پریسائز سی گفتگو رکھتے ہیں, کیونکہ اب قرآن کی طرف ہم آ رہے ہیں اور آیت شروع ہو رہی ہے, تو جی شروع کیجیے. جی شکریہ, جزاک اللہ. عرض یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ہمارا جو گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے وہی جاری ہے کہ نہیں جاری. یہ آپ کو بار بار میں یاد کرواتا ہوں, لیکن اب میرا خیال بھول جاتے ہیں اور آپ مرزا صاحب کو موضوع بنا کر پیش کر دیتے ہیں. اب بھی آپ نے معذرت کھڑکی درمیان میں رکھی ہے. آپ کا تھوڑا سا مائک جو ہے نا تھوڑا سا آواز پھٹ رہی ہے. اچھا میں کوشش کرتا ہوں, میرا اصل میں فون تھوڑا سا خراب ہوا ہے, آپ ذرا بند کر مائک, آپ اب ٹھیک ہے. بتائیں مجھے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. میں نے عرض کیا ہے کہ میں نے پہلے بھی بار بار آپ کو یاد کروایا ہے اور میں یاد کرواتا رہوں گا, کیونکہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ اس عادت کو آپ اچھی عادت کہیں یا بری عادت کہیں کہ میں موضوع سے ہٹتا نہیں اور اگلے کو بھی یاد کرواتا رہتا ہوں کہ ہمارا موضوع کیا ہے. موضوع یہ ہے کہ وہی جاری ہے یا نہیں جاری, یعنی اللہ تعالی کلیم تھا, اب نہیں ہے, یا اب بھی ہے. یہ ہمارا موضوع ہے, ٹھیک ہے. اور اس موضوع کے اندر آپ دوسرے موضوع گھسیڑنے کی کوشش مسلسل کر رہے ہیں, جس سے میں آپ کو بارہا عرض کر چکا ہوں, گزارش کر چکا ہوں, التجا کر چکا ہوں کہ موضوع کے اوپر رہ کے گفتگو کریں. جس دن آپ یہ موضوع رکھیں گے کہ حضرت مرزا صاحب کی تحریر پر بات کرنی ہے, تو ہم میں سے کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹے گا. ہم ان تحریر کے اوپر بات کریں گے اور ضرور کریں گے اور کرتے رہیں گے اور کرتے رہے ہیں. اس سے ہم بالکل پیچھے نہیں ہٹتے. اب آپ کا مطالبہ یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ پڑھ کر مجھے سنائیں اور اس کا ترجمہ بتائیں اور اس پر آپ استدلال بتا دیں. یہ آیت میں نے پہلے بھی پڑھی تھی, وہ جو حصہ آیت کا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا, کہ اللہ تعالیٰ اپنی سنت کو تبدیل نہیں کرتا. اور سنت کی تعریف میں نے جو آپ سے پوچھی تھی وہ صرف اس لیے پوچھی تھی کیونکہ ہمارا یہ تجربہ ہے مسلسل گفتگو کرنے کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ اور آپ کے دوستوں کے ساتھ, کہ اگر ان چیزوں کے اندر ہم ان کو پہلے انوالو نہیں کرتے تو وہ ان میں سے بھی رستے تیار کر لیتے ہیں. بھاگنے کے تو نہیں میں یوز کروں گا لفظ, یعنی ان میں سے کج بحثی کے رستے جو ہیں وہ تلاش کر لیتے ہیں کہ نہیں میں نے تو ایسا نہیں کہا. تو یہ اس لیے میں نے آپ سے پوچھا تھا تاکہ یہ آپ نہ کہہ سکیں کہ میں نے تو اس طرح کہا ہی نہیں ہے. تو جو سنت کی آپ نے تعریف کی ہے وہ آپ نے یہی کی ہے کہ جو بار بار طریقہ اختیار کیا جائے اس کو سنت کہتے ہیں, دہرایا جائے اس کو سنت کہتے ہیں. یہ ریکارڈ ہو گیا ہے. ویسے یہ جو یہاں ہمارے بہترین دوست بیٹھے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اس دین کی راہ میں خدمت کر رہے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے, وہ ایسی چیزیں ریکارڈ کر لیتے ہیں, وہ اس سے کوئی مکر نہیں سکتا. تو اب میں نے عرض کیا ہے کہ مختصر میں اس کو کرتا ہوں کیونکہ آپ نے بھی مختصر کیا ہے, اس گفتگو کو ہم انجام تک لے کے جاتے ہیں, کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنی سنت کو تبدیل نہیں کرتا, اور سنت کا طریقہ آپ نے میں نے یہ تعریف بیان کر دی ہے. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کل کلیم تھا, وہ بولتا تھا, وہ وحی کرتا تھا, اس نے عورت پر بھی وحی کی, اس نے مکھی پر بھی وحی کی, اس نے ولیوں پر وحی کی, اس نے مجددین پر وحی کی جو تاریخ میں ملتا ہے, تحریر پہ ملتا ہے. پھر آج کیا وجہ ہوئی کہ خدا تعالیٰ اپنے اس طریق کو
چھوڑ چکا آپ کے مطابق، ہمارے مطابق نہیں، آپ کے مطابق اس سنت کو ترک کر چکا جس کا وہ اعلان کرتا ہے کہ میں اپنی سنت کو تبدیل نہیں کرتا. نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشد آپ کے مطابق. ہمارے مطابق خدا تعالی کے تمام تر وعدے پکے اور سچے اور جاری رہنے والے اور کبھی نہ ٹلنے والے ہیں.